وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أشرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشاء نذقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
رسول خدا کی شان میں ایک رباعی قطع پیش کر رہا ہوں. حسن کی جان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ہو گیا ہوگا اور عین ایمان ہو گیا ہو گیا ہوگا اور عین ہو گیا ہوگا اور جب بنا ہوگا وہ قدر موزوں. بہت اچھا ہے بھائی. واہ 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 واہ. جب بنا ہوگا جب بنا ہوگا وہ قدر سایہ قربان واہ 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 واہ. ہو اچھی تعلیم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حسن کی جان مشکل کشالی پہلے یہ مان لے کہ ہے مشکل کشالی اور پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے بہت اچھا ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہے کیا اور پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا اور ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی
ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے یا علی اور پہلے یہ مان لے کہ ایک سلوات آواز بلند ایک سلام پیش کر عطا عنایت وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے اور یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے وہاں دیکھیے ہمیں کیا ملے سبحان اللہ وہ سلام کہیے حسین پر بہت اچھے سبحان اللہ اب وہ جوہر کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں وہ جوہر کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں اور ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہیے حسین پر اور جو در حسین کا ہو مکی اسے ہو رسائی علی تلک جو در حسین کا ہو مکی اسے ہو رسائی علی تلک جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہیے حسین اور جو بہار باب بطول ہے وہ سوار دوش رسول ہے تو جو بہار باب بطول ہے وہ سوار دوش رسول ہے اور تیرا مرتبہ ہے وہ مرتبہ جو کہ تو ملے تو
تو خدا وہ سلام کہیے حسین پر اور غم شہ میں ہو جو چشمنم ہے بہشت اس کے سلے میں کم غم شہ میں ہوئے جو چشمنم ہے بہشت اس کے سلے میں کم اور جو بہشت دیں گے شاہدی تو خدا سے دیکھیے کیا ملے وہ سلام کہیے حسین پر شہداء اسلام حاضرین کے مرحومین بالخصوص مرحوم سید اخلاق حسین رضوی وارث اور وصی کے والد مرحوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يريد ثواب الدنيا نعطه منها ومن يريد ثواب الآخرة نعطه منها وسنجزي الشاكرين صلوات پڑھیے گا بآواز ایام عزا کے آخری کچھ دن رہ گئے جو رونقیں تھیں عزا خانوں کی اور یہ جو سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی تھی بس رخصت ہونے کیا ہم نے غور کیا کہ یہ جو عرصہ عزاداری کا ہوتا ہے ان ایام میں آپ ویک ڈیز میں پلان کرتے ہیں کہ ویکینڈ کس طرح سے گزاریں یہ مجلس وہ مجلس یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان ایام عزا میں آپ حسین سنتے ہیں حسین بولتے ہیں حسین سوچتے ہیں کوشش یہ کیجئے گا ویسے کوشش جو آیا یہ آمدن آیا کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی مناسبت سے
کوشش یہ کیجئے گا کہ بظاہر ایام ازا ختم ہو جائیں، لیکن آپ سوچیں تو حسین ہی سوچیں، سنیں تو حسین ہی سنیں، بولیں تو حسین ہی بولیں۔ اب جو میں نے کہہ دیا تو میں آیت کا ترجمہ کر دوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھوں گا، راستے میں ایک سوال آ گیا تھا، اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 جس کی میں نے تلاوت کی ہے، سوال کرنے والی خاتون نے پوچھا کہ مولانا میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو ذرا میرے لیے ایکسپلین کر دیں۔ تو یہاں پہنچتے پہنچتے جو جواب دینے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ اسی آیت کو آج کی اس مجلس کا موضوع بنا دیں تاکہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے۔ آیت سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 145 ہے۔ کہا جا رہا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، ثواب ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، بھئی یہ نماز پڑھو گے اس کا ثواب یہ ہے، یہ روزہ رکھو گے اس کا ثواب یہ ہے، یہ صدقہ دو گے اس کا ثواب یہ ہے، یہ زیارت کرو گے اس کا ثواب یہ ہے، یہ عمل کرو گے اس کا ثواب یہ ہے، شب قدر کے اعمال کا ثواب یہ ہے، شب لیلۃ الرغائب کے اعمال کا ثواب یہ، لیلۃ الرغائب کے اعمال کا ثواب یہ تمام جو ہم لفظ ثواب، اور کیا ثواب لفظ، اس کی اصل کیا ہے، اوریجن پہ جائیں بات سمجھ میں آ جائے۔ ثواب جو ہے ثوب سے ہے، واو بے، ثوب کہتے ہیں عربی میں لباس۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو کور کرے، ایک تو کام یہ، دوسرا کام لباس کا یہ ہے کہ آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرے، آپ یہ دیکھیں کہ اچھا ڈریس ہو۔ تیسرا لباس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی کمیوں کو چھپا دے، توجہ رہے۔ چوتھا لباس کا فائدہ کیا کا موسم کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کرے، گرمیوں میں آپ سویٹر اور جیکٹ پہن کے نہیں چلیں گے، سردیوں میں آپ جو ہے تنزیب کا کرتا پہن کے نہیں چلیں گے۔ اچھا، جب ہم نے تنزیب کہا تو صرف جو ہمارے لکھنؤ کے لوگ ہیں انہی کی سمجھ میں آئے گا، جو پتلا سا کرتا ہوتا ہے تو وہ پہن کے چلیں۔ اچھا، تنزیب کہنے کی وجہ بھی بتا دے، مل کے ثواب پائے گا۔ باریک سا کپڑا ہوتا تھا، تنزیب دو لفظ ہیں، کیونکہ اس کو پہننے کے بعد جسم کے اوپر یہ زیبائش میں اضافہ کرتا تھا، انسان خوبصورت لگنے لگتا تھا، تو تن کی زیبائش اس سے بنا تنزیب۔ تو آپ نے دیکھا کہ لباس کے فائدے کیا، آپ کے جسم کو ڈھانپ لے، لباس کمیوں کو دور کر دے، لباس تحفظ فراہم کرے، لباس موسموں میں آپ کی حفاظت کرے۔ اب اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں، تو جب ثواب کے معنی سمجھ میں آ گئے تو ثواب بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب ثواب کیا ہوا کہ ثواب یہ ہے کہ آپ کی جو کمی اور کوتاہی ہے اسے چھپا لے۔ توجہ رہے آپ کی، یعنی ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو یہ ثواب چھپا لے گا، تو ایک ثواب کا فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ہماری روح کو بے لباس ہونے سے بچا دے گا۔ توجہ رہے، مل کے سلام کرے گا بآباد ہو جائے یہاں ہماری خالی جگہ پور کر لیں تاکہ پھر وہ جو آ رہے ہیں وہ لوگ ایک بار سے بہتر ہو بلند سلوات۔ تو من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، تم میں سے جو بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ اچھا، منہا کا ہے، پورا نہیں کا ہے۔ ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتہ منہا، اور تم میں سے جو آخرت کا ثواب چاہے تو ہم آخرت میں سے دے دیں گے۔ اور اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے سنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کے لیے ان قریب ایک اجر ہے، جزا ہے، وہ معین نہیں کیا گیا، یہ معین نہیں کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی کہ جو بعد میں جوائن ہوئے آیت پہنچ گیا، تو ثواب سے ثواب ہے۔ ثواب جو ہے کوتاہیوں کو چھپاتا ہے،
جسم کو کور کرتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، موسموں سے بچاتا ہے. تو اب جو صوم ہے یہ ثواب ہوا. اب جب ثواب ہے تو اس کا تعلق روح سے آسان ہو جائے گا. صوم کا تعلق جسم سے، ثواب کا تعلق روح سے. لیکن روح کو ثواب ملتا جسم کی مشقت کے بعد. روح کو جو ثواب ملتا ہے جسم کی مشقت کے بعد ملتا ہے. اس لیے کیونکہ ثواب جب آپ پاتے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوشش کس کی ہے؟ جسم اور روح کی مشترکہ کوشش ہے. لیکن بظاہر جسم مشقت کر رہا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، بظاہر جسم مشقت کر رہا ہے. حج پہ جا رہے ہیں، بظاہر جسم مشقت کر رہا ہے. زیارت پہ جا رہے ہیں، بظاہر جسم مشقت کر رہا ہے. شب بیداری کر رہے ہیں، بظاہر جسم مشقت کر رہا ہے. یہ جو مشقتیں کر رہے ہیں اس کا جب اجر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں. تو اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا ارادہ کر لیتا ہے کہ دنیا کا ثواب پا جائے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے گا دنیا اور آخرت کا ثواب، یعنی جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کر رہا صرف اور صرف، آخرت کی کوئی کوشش نہیں. اور ایک آدمی ہے جو آخرت کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہاں آیت جو ہے اس کو حدیث سے ملاتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ جب مولا فرماتے ہیں کہ اگر جو آدمی آخرت دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن جو آخرت کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ اسے آخرت بھی دے دیتا ہے اور دنیا سے بھی محروم نہیں کرتا. تو پتا چلا کہ آخرت کے لیے کیے جانے والے عمل میں فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کیا جانے والا عمل صرف دنیا تک پہنچاتا ہے، لیکن جو آخرت والا ہے دنیا میں محروم نہیں کیا جاتا. اب یہ اعمال کے اوپر اور آگے بڑھتے ایک اور آیت پڑھتے ہیں تیزی سے تاکہ اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے. سورہ آل عمران آیت کا نمبر 195. مل کے صلوات رہے گا بابا. ثواب اور اجر ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آیت اکثر پڑھی جاتی ہے مجلسوں میں اور اکثر یوتھ کے پروگرام میں پڑھی جاتی ہے. اور اکثر ہم آپ کو ایک اور موقع بتا دیں، جو وومن رائٹ کے اوپر، وومن امپاورمنٹ کے اوپر جب ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں وہاں پر یہ آیت پڑھتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثی. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. تو ہم یہ دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلام واحد مذہب ہے جہاں مرد کو بھی اجر مل رہا ہے، عورت کو بھی اجر مل رہا ہے. نہ اس کا ایفرٹ برباد ہوتا ہے نہ اس کا ایفرٹ برباد ہوتا ہے. بلکہ یہیں پر ایک چیز اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوا جاتا ہوں. یہاں پر دیکھیے یعنی ایک ہی ڈگری مرد کی بھی عورت کی بھی ہے. یہ کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی بات. ڈگری دونوں کی اکول ہے، جاب دونوں کی ایک ہے، پوزیشن دونوں کی ایک ہے، لیکن سیلری ایک نہیں ہوتی ہے. آپ جا کے ساری کیٹیگریز کے اندر چیک کریں، سیلری دونوں کی ایک نہیں ہوتی. اکثر موقعوں کے اوپر یہ دیکھا گیا سیلری میں ڈفرنس ہے. تو اب اگر سیلری کیا ریوارڈ ہے؟ جب قرآن مجید بات کرتا ہے تو ایک پورا جنرل حکم دے رہا ہے کہ کوشش کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو آج اس کو اس کا اتنا ہی ملے گا، کم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر 17 رکعت نماز پڑھے تو اسے 8.5 رکعت نماز کا ثواب ملا جائے اور اس کے بعد مرد اگر 17 پڑھے تو اسے 34 رکعت کا نماز کا ثواب دیا جائے. ایسا نہیں ہے، اجر برابر دیا جائے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آیت ہوگی. دوسری آیت قرآن مجید کی اور پڑھتے ہوئے چلتے ہیں. یہ آیت جہاں خداوند تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل سے سورہ اسراء کہتے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھے گا. وَمَنْ سَأَلْ آخر. نہیں، اس آیت کو سمجھانے سے پہلے ایک آیت اور آپ کو سمجھانے کو بات آسان ہو گیا. سورہ نجم یہ وہ سورہ ہے جس میں سجدہ واجب ہے. قرآن مجید کا سورہ نمبر 53 ہے. سورہ رحمان سے
دو سورہ پہلے یعنی درمیان میں ایک سورہ اور بھی اس کی سورہ قمر، اس کی آیت جس میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا، آیت نمبر 39 اور 40، لگاتار دو آیت، چھوٹی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ کو آخرت حاصل کرنی ہے، امام کی رضا حاصل کرنی، انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، الا سعی، مگر یہ کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ اچھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج انسان نے جو ترقی کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کی کوششوں کا انعام ہے۔ کل انسان یہاں پر نہیں تھا، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں اس انسان نے جو ترقی کی ہے اس سے پہلے کے 2000 سالوں میں نہیں کی۔ ترقی کی رفتار بڑھی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھی کہ آپ اندازہ لگائیں، پہلے تو صرف مصرے کی صورت میں کہا جاتا تھا کہ اگر رکے تو ہاتھ تھامنا مشکل ہے، لیکن اب حقیقت میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پکڑ میں لوگ نہیں، اتنی تیزی سے آگے بڑھے، ترقی کتنی ہو رہی ہے۔ اب جو ترقی ہو گئی، انسان اتنا آگے بڑھا ان 20 سالوں میں، آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن مجید کی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے مگر یہ کہ کوشش کرے۔ ابھی اسی کوشش کو ہم اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، حج کے موقع پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ اس میں کئی حاجی یہاں پر موجود ہیں، میرے سامنے جو حجاج گرامی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کے حج کے اعمال میں ایک عمل ہے، ہم صحیح تک جا رہے ہیں، صحیح کے معنی کیا ہے؟ کوشش۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، طواف کے اندر کیا آپ دوڑتے نہیں ہیں؟ طواف کے اندر کیا آپ کوشش نہیں کر رہے؟ طواف کے اندر طواف کا راؤنڈ کئی مرتبہ صحیح کے راؤنڈ سے لمبا ہو جاتا ہے۔ جب پورا خانہ کعبہ چھلک رہا ہو تو اس کے بعد طواف کا راؤنڈ بڑا ہو جاتا ہے، صحیح کا راؤنڈ 3.5 کلومیٹر کا آتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ عرفات سے مزدلفہ سے منی آتے ہیں، 12 کلومیٹر 14 کلومیٹر چلتے ہیں، لیکن اسے صحیح نہیں کہا جاتا۔ طواف کا اتنا لمبا راؤنڈ کرتے ہیں، اسے صحیح نہیں کہا جاتا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں، اسے صحیح نہیں کہا جاتا۔ دیگر اعمال اور عبادات حج کو کرتے ہیں، اسے صحیح نہیں کہا جاتا۔ لیکن اس جگہ کے اوپر جہاں پر ایک ماں نے کوشش کی تھی کہ بیٹے کو پانی مل جائے اور پانی کے لیے دوڑی، تو قیامت تک کے لیے اس جگہ کو صحیح کہا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں گے وہ صحیح ہے، ہاجرہ نے کوشش کی تھی وہ صحیح ہے، آپ کا نابالغ بچہ کوشش کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک واجب حج کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک عمرہ مفردہ کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک مرد کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک عورت کرے گی وہ بھی صحیح ہے، ایک مالک کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک غلام کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک حاکم کرے گا وہ بھی صحیح ہے، ایک فقیر کرے گا وہ بھی صحیح ہے۔ یہ تمام کا تمام صحیح کہلا رہا ہے۔ کیوں کہ ایک کوشش کی تھی ماں نے کہ میرا بچہ پیاسا نہ رہے۔ اب جو پانی کے لیے دوڑی تو اس کے بعد پانی کا چشمہ ابلا۔ لیکن ایک بات، اگر کوشش اس وقت کے لیے کی گئی تھی، توجہ رہے، ہاجرہ کا پورا انٹینشن کیا تھا؟ اسماعیل کی زندگی بچانا۔ اگر آپ میرے ساتھ اس نقطے تک پہنچ رہے ہیں، توجہ رہے، اسماعیل کی زندگی بچانا، تو اسماعیل کی زندگی بچانے کے لیے اتنا پانی مل جائے اسماعیل بچ جائے، یا اتنا پانی ہو کہ صبح اور شام ملتا رہے۔ جیسے ہمارے بعض شہروں کے اندر پانی کی اتنی قلت ہو گئی ہے کہ بس لوگ جاتے ہیں صبح اور شام جمع کر لیتے ہیں اور دن چل جاتا ہے، اتنا ہی کر دیا جاتا۔ صحیح کر رہی اپنے بچے کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن خدا نے اس چشمے کو دیا تو اتنا دیا کہ وہ خود سیراب ہوئی، قیامت تک لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ تو پتا چلا کہ اگر انٹینشن میں اخلاص ہو جائے اور نبی خدا کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس صحیح کا بدلہ ایک ذات کو نہیں دیتا، کائنات کو دیتا ہے۔ توجہ رہے آپ کی، ایک ذات کو نہیں دیتا، کائنات کو دیتا ہے۔ تو ایک جملہ مجھے کہنے دیں کہ اگر صحیح ہاجرہ اسماعیل کے لیے کریں تو فائدہ کائنات کو ملے، تو اگر حسین جو ذبح عظیم ہیں اگر ان کے لیے کوشش کی جائے تو اگر کائنات کو ثواب نہ ملے، کائنات کو فائدہ نہ پہنچے، کائنات سیراب نہ ہو، تو حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً کائنات سیراب ہوگی۔ صلوات پڑھے گا بابا، سے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔
بھائی کو بچانا. یہاں حسین کی انٹینشن ہے دین بچ جائے اور ہمارا کام کیا ہے؟ حسین کا مشن بچ جائے, حسین کا مقصد بچ جائے, حسین کا ہدف بچ جائے. حسین کے ہدف کو سمجھنا ہے. ہاں ایک بڑی مشکل ہے آج کل ویسے, ہر آدمی کی جو پسند ہے اسی کو حسین کی ہدف بنا دیا, حسین کا ہدف بنا دیا. جو میری سمجھ میں آ گیا وہی حسین کا ہدف ہے. میں بھی اگر نکلا ہوں اسپتال سے یہاں آیا ہوں تو میرا ہدف تھا اس مجلس کو خطاب کرنا, اس مجلس میں فضائل اہل بیت بیان کرنا, آیت کی تفسیر کرنا, مصائب امام حسین بیان کرنا, یہ میرا ہدف تھا. اب آپ یہ بتائیے یہ ہدف میں بیان کروں گا یا آپ بیان کریں گے؟ یہ میں بیان کروں گا اور آپ اس کے بعد کہیں گے مولانا کے آنے کا ہدف یہ تھا. تو آپ جب ریفرنس بھی دیں گے تو میرے حوالے سے دیں گے. بھائی اسی طرح سے جب حسین کے قیام کا معاملہ ہے تو حسین کے اہداف ہیں, حسین بیان کریں گے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین نے اپنا یہ ہدف بیان کیا, ہمیں بیان کرنے کی اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے. سلمان پڑھے گا بآواز بلند. مشکلات پیدا ہوگی. حسین کی صحیح ہے, آپ اندازہ لگائیں وہ ہاجرہ والی صحیح کتنی بڑی ہے. ہاجرہ کی صحیح صفا اور مروہ کے درمیان ہے. آپ کو ایک نئی جہت پہ لے کے جا رہا ہوں کربلا کے حوالے سے, دیکھیے گا ہاجرہ کی صحیح صفا اور مروہ کے درمیان ہے. حسین اور زینب کی صحیح مدینے سے مدینہ ہے. اب جو مدینے سے مدینہ ہے لیکن اس صحیح کے اندر یہ کہ راستے میں چشمے نہیں ابلتے ہیں, راستے میں زمزم نہیں ابلتا ہے, راستے میں زندگی کی نوید نہیں دی جاتی ہے, راستے میں اولاد کی حیات کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے. ہاں چشمے نہیں ابلتے ہیں لیکن چشمے ہدایت قیامت تک کے لیے ابلتے ہیں. زندگی کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے لیکن اسلام کی حیات کی ضمانت دی جاتی ہے. سر قلم ہوتے ہیں لیکن اسلام کے وقار کا سر بلند ہوتا ہے, اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہے ثواب الآخرہ, یہ ہے حسین کا قیام. خیر کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے مگر ایک ہی کوشش کری. اگلی آیت وَأَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور جو انسان کوشش کر رہا ہے نا اس کوشش کو وہ عنقریب دیکھے گا. یعنی کوشش کو مجسم دیکھے گا, کوشش کو رزلٹ کی صورت میں دیکھے گا, خواب کو تعبیر کی صورت میں دیکھے گا. یعنی آپ کا جو عمل ہے وہ مجسم ہوگا, دکھایا جائے گا. یہ آیت ہو گئی آپ کی سورہ نجم کی. میں نے جو شروع کی تھی اس آیت تک واپس آ جاؤں. وہ سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر 19. ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا باواز. وَمَنْ سَعَلِ الْآخِرَةِ, جس نے آخرت کے لیے کوشش کی ہے. اب اسی آیت سے میں پہلی آیت تک واپس جاؤں گا. اور جس آدمی نے آخرت کے لیے کوشش کی ہے, آپ کی زندگی کا مقصد آخرت نہیں. آیت کا ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے, آیت کو مکمل کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں, بات آسان ہو جائے. آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ اول و آخر جانتے ہیں آپ؟ اللہ اول, اللہ آخر. آخر یعنی جو چیز بعد میں ہے. دنیا پہلے آخرت بعد میں, دنیا پہلے آخرت بعد میں. اب آئیے دیکھیں کہ میں یہاں سے اسپتال سے چلا یہاں آیا, خیر میرا دوسرا پروگرام ہے لیکن پہلے جیسے اس کے بعد میں شاندار بھائی کے گھر کی مجلس کے لیے جانا ہے. تو اب جو شاندار بھائی کے گھر کی مجلس کے لیے جانا ہے تو شاندار بھائی کا گھر بعد میں آتا ہے, درمیان میں وارث کا گھر ہے. تو جو شاندار بھائی کے گھر جا رہا ہے نا اس کے راستے میں وارث کا گھر آئے گا, لیکن جو وارث کے گھر جا رہا ہے اس کے راستے میں شاندار بھائی کا گھر
نہیں آئے گا. پر توجہ ہے آپ کی, جو شاندار بھائی کے گھر جا رہا ہے اس کے راستے میں وارث کا گھر آئے گا, جو وارث کے گھر جا رہا ہے اس کے راستے میں شاندار بھائی کا گھر نہیں آئے گا. وہ آخرت دنیا کے بعد ہے. جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اسے آخرت نہیں مل سکتی ہے, لیکن جو آخرت کی طرف جا رہا ہے راستے میں دنیا بھی ہے. خدا کہہ رہا ہے میں دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا. سلام پڑھے گا ایسے بہتر و بلندتر صلوات پڑھیے گا. اب آپ گلی کی پیچیدگیوں میں چلے جائیں تو ایک الگ بات ہے, مل کے صلوات پڑھیے گا. بابا بہرحال اب آپ یہ دیکھیے گا, آخرت کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں دنیا ملنی ہے, لیکن دنیا کے پیچھے جا رہا ہے وہ تو آخرت نہیں پا سکتا. اب آئی آیت کو مکمل کروں گا, بات آسان ہو جائے گی, مولا کائنات کی حدیث سمجھ میں آ گئی. تو قرآن کہہ رہا ومن سعی للآخرۃ, جس نے آخرت کے لیے کوشش کی, کانا سعیھا, کانا, اور جس نے کوشش کی آخرت کے لیے, سعیا وہو مومن. آخرت کے لیے کوشش کرنے والا کون ہوا؟ مومن. اچھا, ہم نے ایمان کا کیا مطلب سمجھا؟ اعلان. ہم نے ایمان کا کیا مطلب سمجھا؟ زبانی جمع خرچ. ہم نے ایمان کا کیا مطلب سمجھا؟ دعویٰ بغیر عمل. ہم نے ایمان کا کیا مطلب سمجھا؟ صرف اور صرف ادعا. لیکن قرآن جب کہہ رہا تو قرآن کہہ رہا کہ مومن وہی ہوگا جو اپنے دعوے کو دلیل دے رہا ہوگا, مومن وہی ہوگا جو اپنے دعوے کو ثبوت دے رہا ہوگا, مومن وہی ہوگا جو اپنے ایمان کا عمل کے ذریعے سے مظاہرہ کر رہا ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ وقت کا آخری امام, ہمارا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ ہمارے امام کہتے ہیں کہ تم ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تمہارے پاس دو چیزیں نہ ہو, ورع اور تقوی. ہم نے کہا ورع نہ ہو حسین تک پہنچ جائیں گے, ہم نے کہا تقوی نہ ہو حسین تک پہنچ جائیں گے. لیکن امام زمانہ کہہ رہے ہم تک پہنچنے کے لیے تقوی بھی ضروری ہے, ذمہ داری بھی ضروری ہے, احساس مسئولیت بھی ضروری ہے, محاسبہ نفس بھی ضروری ہے, تزکیہ نفس بھی ضروری ہے, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے, واجبات کی ادائیگی بھی ضروری ہے, گناہوں سے پرہیز بھی ضروری ہے, نفس کی تربیت بھی ضروری ہے, خاندان کی تربیت بھی ضروری ہے, گناہ سے بیزاری بھی ضروری ہے, گنہگار معاشرے سے دوری بھی ضروری ہے. نہیں ایسی ضرور, گنہگار معاشرے سے دوری بھی ضروری ہے. جب میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ حر کو 10 دن کیوں لگ گئے, کیونکہ 10 دن تک گنہگار معاشرے سے لڑتا رہا, 10ویں دن گنہگار معاشرے سے نکل کر چلا ہے. تو حسین تک پہنچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. یہ درمیان میں دنیا تھی, دنیا کو ٹھوکر ماری, پہنچ گیا آخرت تک. تو من سا, جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے وہ مومن, وہ مومن ہے. اب اس کے بعد اس آیت تک آ جائیں واپس. قرآن مجید نے کہا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, جو دنیا کا ثواب و بدلہ چاہتا ہے, نوتے ہی نا, ہم دے دیتے ہیں. اللہ کسی کے عمل کو برباد نہیں کرتا, لہذا اگر وہ دنیا کے پیچھے جا رہا دنیا دے دیں گے. لیکن جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نا, تو قرآن کہتا نوتے ہی منہا, اسے ہم آخرت بھی دے دیں گے. لیکن آخرت دینے کا ایک چیز میں نے ہمیشہ دیکھی کہ جب بھی آخرت کی بات آئی نا تو خدا نے ایک عمل کے اوپر ایک اجر نہیں رکھا, زیادہ رکھا ہے. کہا ہم بدلہ دیں گے آخرت میں بھی, اور شکر کرنے والوں کے لیے ایک خصوصی جزا بھی ہے. سنجزی الشاکرین, شکر کرنے والوں کو ہم جزا دیں گے. ایک ثواب ہے اور ایک جزا ہے. آئیے ثواب اور جزا کو ایک اور مقام پر آسان کر دیں. قرآن مجید میں کچھ سلام ہے, 7 سلام آپ نے سنے. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون. ان 3 کو پڑھو. ان تمام جگہوں کے اوپر قرآن مجید سلامتی کے بعد کہہ رہا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ, کہ ہم بے شک احسان کرنے والوں کو ان کی جزا دیں گے. اب یہاں جا کے قرآن مجید جزا کیا دے رہا ہے؟ کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, ان کی جزا کیا ہے
کیا ان کے عمل پہ شکر ادا کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے بعد میں جب سورہ دہر میں جاتا ہوں تو وہاں خداوند تعالیٰ اہل بیت کے لیے کہہ رہا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت رسالت ہم نے آپ کے عمل پر شکریہ ادا کیا ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. اب ہمارے تعلق سے اس آیت کے دو امکانات اور اس کے بعد زحمت کرنا. تو پہلا امکان جو تھا کہ جو دنیا چاہتا ہے اسے ہم دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہتا ہے آخرت دے دیں گے. اب تفسیر کی طرف جاؤ. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے پروردگارا تیرے فرشتوں نے کیا حساب کتاب رکھا؟ میری نمازیں نہیں دکھائی دے رہی، میرے روزے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میری 40 کی واک نہیں دکھائی دے رہی ہے، میرے گھر کی سالانہ مجلس نہیں دکھائی دے رہی ہے، میرا شاندار قسم کا تبرک نہیں دکھائی دے رہا ہے، میرا جو ہے میں نے جو بڑے بڑے کام کیے میری اتنی مجلسیں پڑی نہیں دکھائی دے رہی، یہ سب نہیں دکھائی دے رہا. کہاں گیا؟ یہ رکا اسی لیے تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے توجہ دے دیں. بات پہنچا. ایک مرتبہ آواز آئے گی تمہیں تمہارا اجر مل گیا. جو کرو خدا کے لیے کرو، جو کرو حسین کے لیے کرو، جو کرو اہل بیت کے لیے کرو. اب معاشرے کی پبلسٹی کے لیے نہیں کرنا ہے. کب ایک مرتبہ خداوند تعالیٰ کہے گا تم اجر مانگ کے یہ تم کو ہم دنیا میں ثواب دے دیا جائے. کہیں کہ پروردگار ہمیں تو کوئی ثواب نہیں ملا. کہ جن کے لیے تم نے کیا تھا، لوگوں نے تعریفیں کی، تمہیں خوش کیا، شہرت ملی، پبلسٹی ملی، جس چیز کے لیے تم آخرت کا اجر پا گئے دنیا میں، لہذا آخرت میں نہیں ہے. ایک یہ ہوگا. دوسرا بندہ سنو، بڑا قیامت کا معاملہ ہے. یہ بندہ کون ہے؟ رسول اللہ ہے، مسجد نبوی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے کہا پروردگارہ مفلس پر رحم کر. ہم سب کی زبان اردو ہے اور ابھی بھی ذخیرے الفاظ اور ڈکشنری کے اعتبار سے، ووکیبلری کے اعتبار سے ہم ابھی مفلس نہیں ہوئے. اتنا تو سب کو پتا ہے مفلس کے معنی کیا ہے. مفلس ہم وہ کہتے ہیں اس کو کوئی جو فقیر ہو. نبی نے جیسے ہی کہا نا کہ پروردگارہ مفلس پر رحم کر، تو لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ مفلس کون ہے؟ آپ نے کہا تم ہی بتاؤ. لوگوں نے کہا جس کے پاس روٹی نہیں مفلس، جس کے پاس پیسے نہیں مفلس، جس کے پاس دوست نہیں مفلس، جس کے پاس گھر نہیں مفلس، جس کے پاس لباس نہیں مفلس. نبی نے کہا ان میں سے کوئی مفلس نہیں، ان میں سے کوئی بھی مفلس نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں. نبی نے ایک مرتبہ کہا یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو دنیا میں محنت بھی کر رہا ہوگا، عبادت بھی کر رہا ہوگا، عمل بھی کر رہا ہوگا، حج بھی کر رہا ہوگا، زیارت بھی کر رہا ہوگا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا، چیریٹی بھی کر رہا ہوگا، یتیموں کی مدد بھی کر رہا ہوگا، بیواؤں کی مدد بھی کر رہا ہوگا، ساری نیکیاں کر رہا ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی نہ ہو. یہ مفلس ہے. خدایا رحم کر. ایک مرتبہ پوچھا ایک مرتبہ صاحب نے یا رسول اللہ یہ مفلس کیسے ہو گیا؟ تو رسول نے فرمایا اس لیے کیونکہ دنیا میں اس نے نیکیاں کی تو تھیں، لیکن جس رفتار سے نیکی کر رہا تھا اس سے تیز رفتار سے اپنی نیکی ختم کر رہا تھا، اسے کینسل کر رہا تھا، ایبولش کر رہا تھا. کہ کس طرح سے؟ کہ جب تم نیکی کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو نیکی تباہ ہو جاتی ہے، غیبت کرتے ہو نیکی تباہ ہو جاتی ہے، تہمت لگاتے ہو نیکی تباہ ہو جاتی ہے، برائی کرتے ہو نیکی تباہ ہو جاتی ہے. نیکی کے بعد نیکی کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے آگے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے پروردگارہ میری نیکی کہاں گئی؟ آواز آئے گی ہم نے ان کو دے دی. کہ یہ برائیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی، تیرے فرشتے غلطی تو نہیں کرتے مگر میرے مسئلے میں کر دیں. کہیں فرشتوں نے غلطی نہیں کی ہے، حساب کتاب بالکل درست ہے. تم نے جب اس کے لیے غیبت کی تھی وہ ساری نیکیاں تمہاری وہاں گئی اور اس کی برائیاں یہاں گئی. اللہ اکبر. تو اپنی نیکیوں کو بھی بچانا ہے، اپنی عبادتوں کو بھی بچانا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے. عزیزو آخرت کا ثواب جس راہ سے ممکن ہے وہ راہ حسین.
اس لیے کیونکہ جیسا اخلاص راہ حسین پر نظر آتا کہیں اور نظر نہیں آتا. اور الحمدللہ آپ اندازہ لگائیں کہ 2 مہینے 8 دن میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں واپس آ رہا ہوں نتیجہ پہنچانے کے لیے. ان 2 مہینے 8 دنوں میں جو تربیت ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مجلسیں نہیں یہ آپ کی تربیت کی ورکشاپ نہیں ہے, یہ عزاخانے نہیں ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی علمی درسگاہ ہے. اور علمی درسگاہ میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پڑھانے والے ٹیچرز کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. کیوں؟ میں نتیجے کی طرف پہنچ رہا ہوں کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول. تم میں سے جتنے ہیں نا سب کے سب دیکھے جا رہے ہیں, نظر رکھی ہوئی ہے. کلکم مسئول, اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. آئیے اپنے آپ کو اس سوال کے لائق بنائیں, اخلاص نیت کے ساتھ, خالصتاً لوجہ اللہ. ہاں عزیزو, جواب دہی امام زمانہ کے سامنے بھی ہے, جواب دہی مولا کائنات کے سامنے بھی ہے, جواب دہی قبر میں فرشتوں کے سامنے بھی ہے, جواب دہی روز محشر بھی ہے. اپنے آپ کو اس جواب دہی کے لیے تیار کرنا ہے. ہاں عزیزو, عمل بھی کرنا ہے, عمل کو بچانا بھی ہے, نیکیوں کو بچانا بھی ہے, تباہ ہونے سے بچانا ہے, ضائع ہونے سے بچانا ہے. عزیزان گرامی, آئیے نیکی کو اپنی اگر کوئی بچانا چاہتا ہے تو ذرا کربلا میں سیکھے. میں کس کی بات کروں, کس کی بات کروں؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں جو اہل بیت ہیں, میں تو بات اس کی کر رہا ہوں جنہوں نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. ہاں ہاں عزیزو, لیکن ہاں حسین کے کردار نے کیسی دنیا بدل دی وہب قلبی کی, کیسی دنیا بدل گئی وہب قلبی کی ماں کی. عزیزو, حسین اگر وہب کی زندگی بدل سکتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں کر نہیں آ سکتا؟ حسین اگر جان کی تقدیر بدل سکتے ہیں تو ہماری تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ اگر حسین اگر حر کا نوشتہ تقدیر بدل سکتے ہیں تو ہمارا کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے کہ حسین کا دروازہ وہ عطا کا دروازہ ہے جس نے پطرس کو دینا شروع کیا تو حر کو آخر دن عاشور میں دیا, اور قیامت تک حسین کے دروازے سے لوگوں کو ملا. وجزاکم اللہ خیر الجزا احسن الجزا. وہب قلبی ہے, شادی کو 14 دن ہوئے ہیں, قافلے جایا کرتے ہیں عزیزو, لیکن اس زمانے میں لوگ قافلوں کا انتظار کرتے تھے سفر پہ جب جاتے تھے تاکہ محفوظ رہے. اس نے دیکھ سفر کا انتظار, قافلے کا انتظار وہب کی ماں بھی کر رہی ہے, وہب بھی کر رہا ہے. ابھی شادی ہوئی ہے, بس شادی ہوئی ہے, ایک معتبر قافلہ دکھائی دیا, اس لیے کہ ہماریاں بھی ہیں, مرد بہت ہی منور ہیں, نورانی ہے. ایک مرتبہ وہب قلبی آیا, امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا, امام کے ساتھ چلتا رہا. اللہ اکبر. اے عزیزو, حسین کے قافلے میں یہ چند دنوں شامل تھا. ہم میں سے کوئی 30 سال سے قافلہ حسینی میں ہے, ہم میں سے کوئی 50 سال سے قافلہ حسینی میں, ہم میں سے کوئی 10 سال سے قافلے میں حسینی میں. اور جو قافلہ حسینی میں آتا ہے نا وہ حسین کو چھوڑ کر نہیں جاتا, اور آنے کے بعد کہتا ہے اے تیرو اگر سینہ چاہیے تو سینہ دیں گے, اے تیرو, اے تلوار, اے نیزے, اگر سینہ چاہیے تو سینہ دیں گے, شانہ چاہیے تو شانہ دیں گے, پیشانی چاہیے تو پیشانی دیں گے, اولاد چاہیے تو اولاد دیں گے, سر چاہیے تو سر دیں گے. اللہ اکبر. وہب قلبی اور اس کی ماں حسین کے ساتھ میں, ارے کربلا میں پانی بند ہو گیا لیکن وہب کی ماں نے ساتھ نہیں چھوڑا. عزیزو, میں وہب قلبی کی ماں سے یہ بھی تو سیکھ لے, مشکلوں میں بھی حسین کو چھوڑتے نہیں ہیں, حسین پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا. ارے جب 4 تاریخ کو خیمے ہٹے تھے نا عزیزو, میں ذرا الگ کی حد سے بات کر رہا ہوں, اپنی بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں عزیزو. ارے 4 محرم کو جب خیمے ہٹے تھے تو اس دن عباس ساتھ ہے سمجھ میں آتا ہے, اکبر ساتھ ہے سمجھ میں آتا ہے, زینب ساتھ ہے سمجھ میں آتا ہے. ارے اب جان کو خطرہ ہے, اے وہب اپنی ماں کو بیوی کو لے کے چلا جا, لیکن وہب چھوڑتا نہیں ہے. ارے ساتھ کو پانی تمام ہو گیا, میں کہوں گا وہب قلبی تیرا حسین کا سفر کا رشتہ تھا, اب تو حسین کو چھوڑ کر چلا گا. پیاسا ہے
चला जा नहीं जाता, 9 मुहर्रम आ गई चला जा नहीं जाता, 10 मुहर्रम आ गई अब तो तीर चल रहे हैं, अब तो सर कलम हो रहे हैं, अब तो चला जा। वहब नहीं जाता, वहब की माँ नहीं जाती, वहब की ज़ौजा नहीं जाती, बल्कि वहब की माँ कहती है लाल जा अपने आप को आका हुसैन पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। वहब कल्बी कहता अम्मा मेरा भी दिल चाहता लेकिन अभी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बीवी से इजाजत ले लूं। माँ कहती देर न करना कि कहीं ऐसा ना मेरे आका हुसैन को कोई तीर लग जाए। हाय हाय मैं लैला के एहसास को समझता हूँ, अरे मैं परवा के एहसास को समझता हूँ, लेकिन हाय मादर मेरे आका को कोई तीर न लगने पाए। अल्लाह अकबर। भाई शौहर गया, वहब कल्बी गया, ज़ौजा से गुफ्तगू कर रहा है, देर होने लगी। बीवी कहती है अभी तो 19 दिन हुए थे शादी को, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। ए वहब कल्बी, ए वहब इतना करो 2 बात की जमानत ले लो, एक आका हुसैन से जन्नत की जमानत ले लो, अरे मेरे चादर की मेरे पर्दे की जमानत ले लो। बधेरी माँ ने कहा ए लाल अरे क्या देर कर रहा है, मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। मैं बेटा आया अम्मा मैं चला, लेकिन मेरी ज़ौजा को बातें कही। वह आया इमाम कहते नहीं तो मेरा मेहमान है, इजाजत नहीं दूंगा। माँ का इसरार बढ़ा, लेकिन कहता वह जब इजाजत मिली आका 2 दरखास्त भी साथ लाया हूँ। एक तो ये आका जन्नत के अंदर मेरे साथ मेरी ज़ौजा की शिफाअत कर दीजिएगा ताकि वहाँ हमारा साथ हो। क्या दूसरी बात क्या है, क्या इसका वादा मैंने लिया, क्या दूसरी बात ये मेरी वफात शहादत के बाद मेरी बीबी की इज्जत और अजमत और चादर की जमानत ले लीजिए। हुसैन रोने लगे। राजी हो गई, कहानी अभी नहीं राजी हुई। अरे उस वक्त तक राजी नहीं होगी जब तक कि तेरा सर में कलम हो जाए। वहब का सर कलम हो गया, अरे जालिम ने सर फेंका, माँ ने सीने से लगाया। ए वहब मैं तुझसे राजी हो गई, अरे सर वापस करबला के मक्तल में मैंने हुसैन के नाम पर हमारे इस करीब से अमल को कबूल फरमा, हमारी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, बीमारों को शिफा और सेहत अता फरमा, बिलख़ुसूस हमदली फातिमा को शिफा अता फरमा, हमारी जिस्मानी लिसानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा, परवरदिगारा परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा, वक्त के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, इस मजलिस को ज़रिए नजात और शफ़ाअत करार दे, इस मजलिस को ज़रिए इस्लाह नफ्स और तज़किया नफ्स करार दे। परवरदिगारा बानी मजलिस हाज़रीन मजलिस की दुआओं को कबूल, इमाम के ज़ुहूर के लायक बना, आँखों को ज़ियारत के लायक बना, आँखों को बैत के लायक बना, नस्लों को नुसरत के लायक बना, इमाम के ज़ुहूर में ताक़ीर हमारा नाम उनके नासरीन में रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। थोड़ा आगे आ जाइए। या हुसैन 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 या हुसैन। मरती हूँ आपकी फुरखत में
تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا میری تنہائی پہ تنہائی ترس جاتی ہے یہ جدائی کی مصیبت نہ سہی جاتی ہے نہ تو چین آتا ہے مجھ کو نہ خزاں آتی ہے رات دن کاٹ رہی ہوں میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا بابا لیے سب کو مجھے چھوڑ گئے بابا سب بیٹیاں تو آپ ہی کے ساتھ رہے ایک میں رہ گئی بس گھر میں تڑپتے روتے آئے تڑپاتا ہے سنسان مجھے گھر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا رات دن تکتی ہوں رستہ میں بلا لو بابا آئیے آپ یا بھیا کو بھیجا دو بابا بیٹھی اس راہ پہ تکتی ہوں میں رستہ بابا جس طرف سے تھا گیا آپ کا لشکر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا بابا دن رات گزرتے ہیں تڑپ کر رو کر تو یہ حال ہے چل بھی نہیں سکتی اٹھ کر کوئی دیکھا نہیں حالت کو ہماری آ کر مر گئی ابھی زندہ ہے یہ مضطر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا ان اشکوں پہ عوض بہتا ہے اب فرقت میں زندگی میری گزرتی ہے بڑی آفت میں کیوں تڑپتے ہوئے مرنا ہے میری قسمت میں اپنا دیدار کرا دیجے بسا کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا میں جو مر جاؤں کفن دینے کو آنا بابا آپ ہی مجھے کو لحد میں بھی لٹانا بابا علی اکبر کو میری خاک پہ لانا بابا ورنہ چلائے گا صغرا کو نہ مر کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا
بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا مرتی ہوں آپ کی فرقت میں تڑپ کر بابا یا حسین 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 ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع ابن پیمبر الوداع جب قید سے ہو کر رہا بنتے جناب فاطمہ پہنچی سرے کرب و بلا پہنچی سرے کرب و بلا پہنچی سرے کرب و بلا ناخیس گر کر یہ کہا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع بھیا امانت میں تیری ہمراہ نہ اپنے لا سکی تیری سکینہ جان کو تیری سکینہ جان کو تیری سکینہ جان کو زندہ میں نے کھو دیا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع تاریخ یہ زندان کی ننھی سی اس کی جان تھی بھیا اندھیری قید میں بھیا اندھیری قید میں بھیا اندھیری قید میں معصوم کا دم گھٹ گیا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع بھیا وطن میں جاؤں گی صغرا کو کیا سمجھاؤں گی پوچھے گی جب وہ کیا کہوں پوچھے گی جب وہ کیا کہوں پوچھے گی جب وہ کیا کہوں اکبر کہاں پر رہ گیا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع قبر رسول پاک پر پیٹوں گی جا کے اپنا سر بھیا رکھوں گی اب انہیں بھیا رکھوں گی اب انہیں بھیا دکھاؤں گی انہیں میں خون بھرا کرتا تیرا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع رو کر کہوں گی نانا جان اصغر تھا میرا بے زبان پانی کے بدلے تیر سے پانی کے بدلے تیر سے پانی کے بدلے تیر سے چھیدا گیا جس کا گلا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع وہ قیامت کا سما نانا کروں کیوں کر بیاں پامال فوج شام نے پامال فوج شام نے پامال فوج شام نے قاسم کا جب لاشا کیا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع 18 سالوں کی میری نانا کمائی لٹ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی اکبر نے جب نیزہ سہا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع محمد بھی میرے
باموں پہ قرباں ہو گئے میں نے نہ ان کی لاش پر میں نے نہ ان کی لاش پر میں نے نہ ان کی لاش پر نانا کیا آہو بکائے ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع گھائل تھا ایک محشر وہاں کانپے زمین اور آسماں تھرا گئی قبر نبی تھرا گئی قبر نبی تھرا گئی قبر نبی زینب نے جب رو کر کہا ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع ابن پیمبر الوداع جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا گھبرا کے نکل آئی بالو بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نورا کو اکبر لے کے گئے نورا کو اکبر لے گئے نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا لاش اٹھائی مولا نے لاش اٹھائی مولا نے پرچھی میں کلیجا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں دریا کے کنارے مہمانی دریا کے کنارے مہمانی اور بند ہے قسمت سے پانی اور بند ہے قسمت سے پانی بہتی موجوں دیکھ تو لو بہتی موجوں دیکھ تو لو بے شیر بھی پیاسا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں اسلام کی نظریں دیکھ تو لے اسلام کی نظریں دیکھ تو لے ایمان ذرا پہچان تو لے ایمان ذرا پہچان تو لے یہ کون ہے بی بی کوفے میں یہ کون ہے بی بی کوفے میں یہ کس کا پردہ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے ساحل کے قریب گھوڑے سے گرے عباس کو جلتی خاک ملی عباس کو جلتی خاک ملی شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا بہتا ہوا دریا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں یہ پارا پارا لاشا ہے یہ پارا پارا لاشا ہے شبیر کا جلتی ریتی پر شبیر کا جلتی ریتی پر پیشانی عالم چومنے کو پیشانی عالم چومنے کو خاک پہ کعبہ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں
کیا لے کے گئے کیا لے جاتے کیا لے کے گئے کیا لے جاتے خانوں کو نشانی دے کے گئے خانوں کو نشانی دے کے گئے ایک خالی جھولا چھوٹ گیا خالی جھولا چھوٹ گیا ایک ننھا سا کرتا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں نہ جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین اذان کے بعد باجماعت نماز اور نماز کے بعد نیاز ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه